بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں نے آپ کو اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے ایلیمنٹس بتائے تھے، اس کا گورنمنٹ اور مختلف ایسوسیشنز کے ساتھ ڈفرینس بتایا تھا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اسٹیٹ کا اوریجن، کہ جب ہم کہتے ہیں اسٹیٹ جو ہے یہ ایک پولیٹیکلی آرگنائزڈ سوسائٹی ہے، تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہاں سے اسٹیٹ کا اوریجن جو ہے وہ ہوا ہے اور اسٹیٹ کہاں سے وجود میں آیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف تھیوریز جو ہے وہ پولیٹیکل تھنکرز نے پیش کی ہیں، جیسے ڈیوائن تھیوری ہے، جیسے سوشل کانٹریکٹ تھیوری ہے، فورس تھیوری ہے، اور پیٹریارکل اور میٹریارکل تھیوری ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایولیوشنری تھیوری ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو تھیوریز پاپولر رہی ہے وہ ڈیوائن تھیوری ہے اور سوشل کانٹریکٹ تھیوری ہے، اور اس کے بعد پھر ایولیوشنری تھیوری ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹیٹ کا جو اوریجن ہوا ہے اس کے حوالے سے جو سب سے پرانی تھیوری ہے ڈیوائن تھیوری، وہ کیا کہتا ہے اسٹیٹ کے اوریجن کے بارے میں۔ اس تھیوری کے مطابق اسٹیٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک ادارہ ہے، یعنی یہ کنسیپٹ کہ جس طرح سے باقی یونیورس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اسی طرح سے چونکہ اسٹیٹ بھی اس یونیورس کا ایک حصہ ہے، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ادارہ ہے، اور اس میں جو حکمران ہے، جو اس کو چلانے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں زمین پر۔ اور اگر فرض کریں وہ برے ہیں، اگر حکمران جو ہے وہ برے ہیں، تو یہ عوام کے اعمال ہے کہ ان کے برے اعمال کے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر برا حکمران جو ہے یا سخت حکمران جو ہے وہ نافذ کیا ہے، اور جو حکمران جو بھی اختیارات استعمال کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے احکامات کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار جو ہے وہ دیا ہوتا ہے، اسی لیے کسی حکمران کے اوپر جو ہے وہ تنقید نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی اس کے باتوں کو یا اس کے بنائے ہوئے قوانین کو رد کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک کرائم نہیں بلکہ ایک گناہ ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی ریاست کو کریٹ کیا ہے۔ تو یہ ایک تھیوری جو ہے یہ پرانے زمانے میں پیش کی گئی تھی، اور اس کا بڑا امپیکٹ اس ٹائم پہ آیا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ اس ٹائم پہ پریسٹ اور یعنی چرچ اور منارکس کے درمیان جو ہے وہ اتھارٹی کے استعمال کے اوپر مسئلہ تھا۔ تو جو وہاں کے منارکس تھے، جس میں جیمس فرسٹ جو ہے وہ آتے ہیں، انہوں نے یہ پھر ایک تھیوری جو ہے پریزنٹ کی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اسٹیٹ کو یا جو منارکس ہیں ان کو پریسٹ کے اوپر یا چرچ کے اوپر جو ہے وہ برتری حاصل ہے، اسی لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ تھیوری جو ہے یہ اس وقت بڑی پاپولر رہی، اور اس میں یہی تھا کہ ظاہر ہے کوئی بندہ جو ہے وہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے باقی احکامات ہے اور اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اس کا نہ ماننا جو ہے وہ گناہ ہے، تو ہم کرائم کو تو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیتے، لیکن گناہ کو بہت سیریس لیتے ہیں، تو اسی لیے اس کو گناہ کی سٹیٹس جو ہے وہ دی گئی۔ تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک تھیوری جو ہے یہ پیش کی گئی۔ اس تھیوری کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو لوگ تھے، بیکاز ہم جب کسی بھی پولیٹیکل تھنکر کی تھیوری کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے اصل میں اپنے ٹائم جس ٹائم میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، اس کی سوچ جو ہے وہ اس ٹائم کے پولیٹیکل کنڈیشنز سے متاثر ہوتی ہے، اس کی سوسائٹی کے اندر جو اس وقت کنڈیشنز ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اگر وہ کنڈیشنز جو ہے وہ اگر پرامن ہو تو تھیوری جو ہے وہ ہمیں پرامن نظر آتی ہے، اور اس جو فلاسفر ہوتا ہے یا جو تھنکر ہوتا ہے اس کی سوچ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے اپنے سوسائٹی کے سرکمسٹانسز سے۔
تو اس لیے اس وقت جو سچویشن تھی تو وہ لوگوں کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو پریسٹ اور کنگز کے درمیان ایک مسئلہ تھا اتھارٹی کے استعمال کا، کہ ہو از ایکچولی رسپانسبل اور فار دا یوز آف اتھارٹی، کہ کون جو ہے وہ اس اتھارٹی کو استعمال کرنے کا حقدار ہے، کس کے پاس یہ رائٹ ہے۔ تو ایک یہ ان ریسٹلیسنس تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کو ڈسپلن میں لانا تھا، لوگوں کو کنونس کرنا تھا اس بات کے اوپر، اور ان کو پرامن بنانا تھا کہ ان کے اندر جو ان ریسٹلیسنس تھی بیکاز آف دس کنفرنٹیشن بٹوین دا کنگ اینڈ دا چرچ، تو ان کو امن میں لانے کے لیے جو ہے وہ مذہب کا نام استعمال کیا گیا۔ تو یہ تھیوری جو ہے یہ اس وقت اس لیے زیادہ پاپولر رہی کہ لوگوں کو اس کے حوالے سے ذمہ دار ٹھہرایا گیا، ان کو ڈسپلن میں لایا گیا، بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ ہمیشہ شروع سے ہی استعمال کیا جاتا رہا ہے لوگوں کو ڈسپلن میں لانے کے لیے، بیکاز ہم جتنا بھی انکار کریں لیکن ہم مذہب کے جو ڈسپلن ہے یا مذہب کے ساتھ جو انسان کا ایک رشتہ ہوتا ہے، یا جس طرح انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر قابو میں آتے ہیں اور مذہب کے نام پر قابو میں آتے ہیں، اسی طرح سے باقی قوانین جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت بھی مذہب کا نام جو ہے وہ استعمال کیا گیا اور لوگوں کو کنٹرول میں لایا گیا۔ تو اس وقت یہ تھیوری جو ہے یہ بڑی پاپولر رہی اور اس نے اپنا کردار بھی ادا کیا، بیکاز اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ڈسپلن آیا، اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں نے جو پولیٹیکل ان ریسٹلیسنس تھی یا سوسائٹی کے اندر جو ان ریسٹلیسنس تھی کہ آپ سے ہم خوش نہیں ہیں اور دوسرے کو آنا چاہیے، اس طرح سے یہ چیز ختم ہو گئی، بیکاز لوگوں کو یہ یقین دلایا گیا کہ حکمران جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا بندہ ہے، اسی لیے وہ اگر کوئی بھی قوانین بناتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قوانین کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ حکمران پر تنقید نہیں کی جا سکتی، تو اس حساب سے جو ہے وہ لوگ اس وقت قابو میں آئے۔ تو یہ تھیوری جو ہے یہ اس وقت بڑی پاپولر رہی، لیکن پھر جب سوشل کانٹریکٹ تھیوری جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی تو اس تھیوری کی جو پاپولیرٹی تھی وہ ختم ہو گئی۔ سوشل کانٹریکٹ تھیوری کو اگر ہم دیکھیں تو اس تھیوری کے مطابق ریاست جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ کا نتیجہ ہے۔ اب سوشل کانٹریکٹ یعنی ریاست کی تخلیق سے پہلے انسان کیسے رہتا تھا، اکارڈنگ ٹو سوشل کانٹریکٹ تھیوری انسان جو ہے وہ ہم اس کو مختلف سٹیجز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو ایک سٹیج جو ہے وہ اس تھیوری کا یہ ہے کہ ریاست کی تخلیق سے پہلے انسان کس حالت میں رہتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے انسانوں کے درمیان جو ہے وہ یہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا یا ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں یہ ریاست جو ہے وہ یہ وجود میں آئی۔ تو اس تھیوری کو پریزنٹ کرنے والے جو ہے وہ تین پولیٹیکل تھنکرز ہیں، تھامس ہابس، جان لاک اور جے جے روسو۔ تھامس ہابس جو ہے وہ جو پولیٹیکل تھنکر ہے وہ اس ٹائم پہ رہتے تھے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل تھنکر جو ہے وہ اپنے ٹائم کا ایک چائلڈ ہوتا ہے، اور اس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہر ہے وہ اسی طرح سوچتا ہے جس سچویشن میں وہ رہتا ہے۔ تو تھامس ہابس جس سچویشن میں رہتا تھا اس نے اسی طرح سے تھنکنگ جو ہے اس کی ڈیولپ ہوئی اور وہی تھیوری اس نے دی۔ تو اگر ہم ان تینوں پولیٹیکل تھنکرز کو دیکھیں، جان لاک، جے جے روسو اور تھامس ہابس، تو ان تینوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تینوں جو ہے یہ الگ الگ ٹائم میں رہے۔ تینوں جو پولیٹیکل تھنکرز ہیں وہ اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ ریاست کی تخلیق سے پہلے انسان جو ہے وہ اسٹیٹ آف نیچر میں رہتا تھا، یعنی وہ فطری دور میں رہتا تھا، وہ فطری قوانین کو مانتا تھا، اس کے ارد گرد جو ہے وہ فطرت اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ تو اسی لیے یہ تینوں جو ہے وہ اس بات پہ ایگری ہے، اور تینوں اس بات پر بھی ایگری ہے کہ پھر یہ فطری دور جو ہے یہ ایک کانٹریکٹ کے نتیجے میں ختم ہو گیا۔ لیکن تینوں جو ہے وہ اس بات پہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں کہ اسٹیٹ آف نیچر
کیا تھا، یعنی اس وقت انسان جب اسٹیٹ آف نیچر میں رہ رہا تھا تو اسٹیٹ آف نیچر کے کنڈیشنز کیا تھے، پھر کس طرح سے انسان جو ہے وہ اس نے کانٹریکٹ کے بارے میں سوچا، اور کس طرح سے جو ہے یہ کانٹریکٹ دونوں کے انسانوں کے درمیان ہوا، اور اس کے نتیجے میں کون کون سے فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ وجود میں آئے۔ تو تینوں جو ہے وہ اس سلسلے میں اپنی الگ الگ اوپینین دیتے ہیں، اور تینوں کی اوپینین جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے یا انفلوئنس ہے اپنے معاشرے سے، جن حالات میں وہ رہ رہے تھے۔ اس میں اگر ہم پہلے تھامس ہابس کو لے لیں تو اس کا جو ٹائم تھا وہ بڑا ان ریسٹلیسنس ٹائم تھا۔ انگلینڈ میں اس وقت جو ہے وہ سول وار جاری تھی، بہت جو ہے وہ حالات خراب تھے، اور بہت ڈسپلن کی کمی تھی، اور انسان جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ وہاں کے لوگ جو ہے وہ لڑ رہے تھے۔ تو اس وقت تھامس ہابس جو ہے وہ اس وقت کا فلاسفر ہے، تھنکر تھا، اور اس نے یہ تھیوری جو ہے وہ ان حالات سے متاثر ہو کر پیش کی۔ تو اس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اسٹیٹ آف نیچر میں جس طرح سے رہ رہا تھا تو اس وقت انسان، اس کی جو فطرت تھی وہ بڑی نیسٹی تھا، وہ بڑا سیلفش تھا، وہ بڑا کھولسم تھا، یعنی ہر وقت وہ لڑائی جھگڑا کرتا تھا۔ وہاں پہ مطلب مائن اینڈ دھائن کا کنسیپٹ بہت زیادہ تھا، وہاں پہ مائٹ از رائٹ والا کنسیپٹ تھا، اور انسان جو ہے وہ بڑے آرام سے دوسرے انسان کی زندگی جو ہے وہ لے رہا تھا۔ تو یہ وہ حالات تھے جس میں تھامس ہابس جو ہے وہ رہ رہا تھا۔ تو اس سچویشن میں وہ کہتا ہے کہ ظاہر اس سچویشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ لوگ جو ہے وہ امن کی تلاش میں تھے کہ ان کو امن ملے، بیکاز سارے لوگ نہیں لڑ سکتے، اور لوگ جو ہے وہ کسی ایک ایسے حالات میں اپنے آپ کو لانا چاہتے تھے جس میں ان کی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ تو ایسے حالات جس میں ہم کہتے ہیں کہ انسان سیلفش تھا اور تنہا تھا اور ایک دوسرے سے مار دھاڑ اور اس قسم کی سچویشن تھی، تو ایسے میں لوگ جو ہے وہ ان چیزوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے ایک بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت جو ان میں سب سے زیادہ طاقتور تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں جو ہے لوگوں نے اپنے تمام جو نیچرل رائٹس تھے وہ سارے اس ایک بندے کے سامنے سرنڈر کر لیے، اور اپنا جو وہ بندہ تھا جس کے حوالے انہوں نے اپنے سارے اختیارات کیے یا سارے رائٹس کیے، اس کو انہوں نے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ پابند نہیں بنایا کہ اس کے کیا فرائض ہوں گے، بلکہ لوگوں نے اتنے وہ تنگ آ گئے تھے کہ انہوں نے صرف اپنے رائٹس جو ہے وہ سرنڈر کیے کہ ہمیں پیس چاہیے تاکہ ہماری لائف جو ہے وہ پروٹیکٹ ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک بندے کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں لوگوں نے تمام رائٹس جو ہے وہ اپنے ان کو اس ایک بندے کو دے دیے، اور اس ایک بندے کو کسی قسم کے پابندی جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں لگائی، کسی قسم کے شرائط کا پابند جو ہے وہ اس کو نہیں بنایا۔ تو اس کے نتیجے میں اگر ہم دیکھیں تو تھامس ہابس کے خیالات کے نتیجے میں جو ہے جو سسٹم وجود میں آتا ہے وہ ایبسولوٹ منارکی ہے۔ ایبسولوٹ منارکی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر وہ جن کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا جس بادشاہ کے ساتھ، تو بادشاہ جو ہے وہ معاہدے سے مکمل طور پر بالا تر تھا، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، لوگوں نے ساری پابندیاں اپنے اوپر لگائی تھیں۔ تو اسی لیے جو وہ کہتے تھے بادشاہ جو بھی ہمیں کہے ہم اس کو مانیں گے، اور بادشاہ کے اوپر نہ ہم تنقید کریں گے اور نہ ہم اس کو ہٹائیں گے۔ تو بادشاہ کے اوپر کسی قسم کی کوئی منار کے اوپر انہوں نے، حکمران کے اوپر انہوں نے کوئی کسی قسم کی قدغن جو ہے وہ نہیں لگائی۔ تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایبسولوٹ منارکی جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ جان لاک ہے۔ تو جان لاک جو اسٹیٹ آف نیچر یا ہیومن نیچر کی بات کرتا ہے، ظاہر انسان کی سوسائٹی جو ہے وہ اس صورت میں امپریشن بناتا ہے جس میں رہنے والے جس طرح سے ہو، تو جس میں میجورٹی کے نیچر جو ہے وہ جس طرح سے ہو، میجورٹی جس طرح سے سوچتی ہے، میجورٹی کے ایٹیچیوڈ جس طرح سے ہوتے ہیں، تو سوسائٹی جو ہے وہ اس طرح سے پکچر پیش کرتی ہے۔ تو جان لاک جو ہے وہ جس ٹائم میں تھا اس ٹائم میں اتنے برے حالات جو ہے وہ نہیں تھے، اسی لیے جس طرح سے تھامس ہابس تھا، اس لیے جان لاک جو ہے وہ جو اپنی تھیوری پریزنٹ کرتا ہے اور پھر اس میں وہ کہتا ہے کہ انسان اسٹیٹ آف نیچر میں رہتا تھا، یہ مانتا ہے جس طرح سے تھامس ہابس کہتا ہے کہ انسان اسٹیٹ آف نیچر میں تھا، لیکن اس کے خیال میں انسان کی فطرت جو ہے وہ اتنی بری نہیں تھی، اتنے زیادہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑتے تھے، سیلفش نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ
کوئی ان کے درمیان اس طرح کا بندہ نہیں تھا کہ جب وہاں پہ ایک دفعہ لڑائی شروع ہو جاتی تھی تو ایک پرپیچول لڑائی جو ہے وہ چلتی تھی اور ختم نہیں ہوتی تھی. اگر کہیں کانفلکٹ ڈیولپ ہو جاتا لوگوں کے درمیان تو پھر ان کے درمیان کوئی صلح صفائی کرنے والا یا ان کے درمیان بات کو سیٹل کرنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں تھا. تو اسی لیے ایک پرپیچول اسٹیٹ آف فائٹ جو ہے وہ چل رہی تھی. تو اس سے لوگ جو ہے وہ تنگ تھے. اس سچویشن سے نکلنے کے لیے چونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان پرامن تھا، انسان جو ہے وہ خود غرض نہیں، انسان جو ہے وہ بڑا پیسفل تھا اس وقت، اور نہ ہی وہ سیلفش ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو شعور نہیں تھا کہ وہ اپنے کانفلکٹ کو کس طرح سے سیٹل کرے. تو اس چیز کو سیٹل کرنے کے لیے انہوں نے ایک بادشاہ کے ساتھ یا ایک بندے کے ساتھ جو اس سوسائٹی میں اس وقت پاورفل تھا اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا. تو اکارڈنگ ٹو جان لاک اس طرح سے دو کانٹریکٹ ہوتے ہیں. ایک وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے جو لوگ آپس میں کرتے ہیں، آپس میں ان کا کانٹریکٹ یہ تھا لوگوں کا جو کہ ہم ایک اس سچویشن سے خود کو نکالتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی ایسا بندہ ہو جو ہمارے درمیان لڑائی اور کانفلکٹ کو ریزولو کر سکیں، تو ہم اپنے اختیارات جو ہے وہ کسی کو دیتے ہیں. تو یہ عوام کے درمیان یعنی لوگوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی. جب لوگوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تو اسی انڈرسٹینڈنگ کو لے کر لوگوں نے اپنے سے ایک طاقتور بندے کو جو ہے وہ انہوں نے یہ اختیارات دیے. تو ایک کانٹریکٹ انہوں نے اپنے درمیان کیا اور ایک کانٹریکٹ جو ہے یعنی ان کے اس کانٹریکٹ کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی، اور دوسرا کانٹریکٹ جو ہے وہ انہوں نے اس شخص کے ساتھ کیا جس کے حوالے انہوں نے یہ اختیارات دیے. تو لیکن یہ ہے کہ کانٹریکٹ جب انہوں نے ایک بندے کے ساتھ کیا تو یا ایک کنگ کے ساتھ کیا تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ جس طرح سے ایک کانٹریکٹ کے کنڈیشنز ہوتے ہیں کہ دونوں سائڈ جو ہے وہ اپنا اپنا کام کریں گے، تو اسی طرح سے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے اختیارات سرنڈر کر لیے، لیکن ساتھ میں انہوں نے حکمران کو اس بات کا پابند بنایا کہ آپ کا کام جو ہے وہ صرف ہمارے نیچرل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اگر فرض کریں آپ ایسا کرنے میں ناکام ہو گئے تو ہم آپ کو اوور تھرو بھی کر سکتے ہیں، ہم آپ پر تنقید بھی کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے انہوں نے اس بندے کو پابند بنایا کہ وہ صرف وہ قوانین بنا سکتا ہے کہ جس کے تحت لوگ جو ہے وہ پیس سے رہے، اور وہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کر سکتا، اور اگر اپنے اختیارات سے تجاوز کرے گا تو لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ اس تھیوری کا ایک مطلب کہ یہ وہ کانٹریکٹ تھا جو لوگوں اور حکمران کے درمیان ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہم کہتے ہیں کہ ایک سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ ہے لمیٹڈ مونارکی. لمیٹڈ مونارکی یعنی ہم نے تھامس ہابس کو کہا کہ انہوں نے بالکل ہی سرنڈر کر دیا، اور جس کے سامنے سرنڈر کر لیا اس کو کسی بات کا پابند نہیں بنایا، کوئی شرائط جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں رکھے، تو اس کے نتیجے میں ایک ایبسولوٹ مونارکی جو ہے وہ سامنے آتی ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف جو ہے وہ جان لاک ہے. تو جان لاک کے لوگ جو ہے وہ اتنے پرامن تھے، اور اس پرامن دور میں جو ہے وہ انہوں نے یہ کانٹریکٹ کیا. تو اس میں انہوں نے صرف یہ نہیں کہ اپنے نیچرل رائٹس اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا، بلکہ انہوں نے جن کے سامنے انہوں نے اپنے رائٹس کو سرنڈر کیا اس کو بھی پابند بنایا کہ وہ بھی فلاں کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ لمیٹڈ مونارکی جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. نیکسٹ جو پولیٹیکل تھنکر ہے جس نے سوشل کانٹریکٹ تھیوری پریزنٹ کی وہ جے روسو ہے. جے روسو جو ہے وہ اس وقت اس کا ٹائم جو ہے وہ ٹائم تھا جس میں امن تھا، اور جو ایکچولی پھر فرینچ ریولوشن جو ہے وہ جے روسو کے تھاٹس کے نتیجے میں ہوتا ہے، یعنی وہ اس سے متاثر ہوئے، اور فرینچ ریولوشن جو ہے وہ جے روسو کے تھاٹ سے انفلوئنس تھا. اس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جے روسو جو ہے وہ اسٹیٹ آف نیچر کو ڈسکرائب کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کے لائف میں اس سے پہلے کبھی بھی اتنا اچھا دور جو ہے، یعنی آج کل اسٹیٹ آف نیچر میں جو دور تھا، انسان جب اسٹیٹ میں ایک کانٹریکٹ میں آ گیا، انٹر ہو گیا، تو اس میں انٹر ہونے سے پہلے کا جو دور تھا وہ ایک پیراڈائز ٹائپ دور تھا، یعنی انسان جو ہے وہ پیراڈائز میں رہتا تھا، اور اس پیراڈائز کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ انسان نے اس سے پہلے کبھی بھی نہ اس کے بعد اتنا پرامن دور جو ہے وہ دیکھا. یعنی انسان جو ہے وہ بڑا پرامن، اکارڈنگ ٹو جے روسو انسان بڑا پرامن، بڑا
پرخلوص، بڑا پیسفل جو ہے وہ بائی نیچر ہے، اور وہ دور جو ہے وہ بڑا خوشحالی کا دور تھا۔ لیکن پھر وہ دور جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ تو کن چیزوں سے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے؟ وہ دو چیزوں سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ایک، پاپولیشن بڑھتی گئی۔ جب پاپولیشن بڑھتی گئی تو پاپولیشن کے درمیان جو ہے وہ ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کا معاملہ کریٹ ہو گیا۔ اس میں پھر یہ ہوا کہ ظاہر کوئی ایسی اتھارٹی نہیں تھی جو ان کے درمیان معاملات کو سیٹل کرتی نیچرل ریسورسز کے ڈسٹریبیوشن کے اوپر۔ اور دوسرا جو وہاں پر ایشو تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایسے لاز ان کے لیے بنائے کہ جس میں لوگوں کی مرضی جو ہے وہ شامل ہو۔ تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے جے روسو کہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے آپس میں ہی طے کر لیا کہ کچھ قوانین بناتے ہیں، کچھ ایسے رولز بناتے ہیں جس کے تحت جو ہے وہ ہم ایک پرامن ٹائم جو ہے وہ گزاریں گے۔ یعنی ظاہر زندگی کے کچھ تقاضے جو ہے وہ بناتے ہیں، کچھ اپنے پراپرٹی کے حوالے سے کچھ تقاضے بناتے ہیں، اور ہم اس کو خود ہی بناتے ہیں، بیٹھ کر ان رولز ریگولیشنز کو بنا لیتے ہیں، اور پھر خود ہی ہم ان پر عمل کریں گے، اور جو اس کو وائلیٹ کرے گا تو اس کو ہم خود ہی پنشمنٹ دیں گے۔ تو اسی طرح سے سوسائٹی کے سارے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، مل کر انہوں نے ایک اصول ضوابط بنائے اپنے رہنے کے لیے، اپنی جائیداد کو یا اپنی ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اور نہ ماننے کی صورت میں جو نہیں مانتے تھے پنشمنٹ کا اختیار جو ہے وہ بھی انہوں نے خود کو ہی دیا۔ تو یہ جے روسو کے تھاٹ کے حوالے سے ایک جنرل ول ڈیولپ ہو گیا، یعنی عوام سب کی مرضی۔ وہ ایسا ٹائم تھا جس میں سب لوگ بیٹھے اور سب لوگوں نے اپنے لیے، تو سب کی مرضی جو ہے وہ اس قوانین میں شامل تھی۔ تو جے روسو کے تھاٹ کو اگر ہم لے لیں تو اس میں وہ ایک ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا کنسیپٹ دیتا ہے۔ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اس وقت تعداد میں بھی اتنے زیادہ جو ہے وہ نہیں تھے، اور اگر تعداد میں زیادہ تھے، جیسے ہم نے کہا کہ پاپولیشن بڑھ گئی، تو پاپولیشن کے درمیان نیچرل ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ اس کا کوسچن کریٹ ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ نہیں تھیں، تو اور لاز جو ہے وہ اتنے زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں تھے، تو اسی لیے مل بیٹھ کر وہ آسانی سے ان چیزوں کو سیٹل کر سکتے تھے۔ تو اس کے حوالے سے ڈائریکٹ ڈیموکریسی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی۔ اب ڈائریکٹ ڈیموکریسی کیا ہے اور انڈائریکٹ ڈیموکریسی کیا ہے، یہ جب ہم انشاءاللہ ڈیموکریسی کا چیپٹر پڑھیں گے تو اس میں پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا کنسیپٹ کیا ہے اور انڈائریکٹ ڈیموکریسی کا کنسیپٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ جو سوشل کانٹریکٹ تھیوری جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ جب ڈیولپ ہو گئی تو اس نے پھر ڈیوائن تھیوری کو پیچھے جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور آگے جو ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جو پاپولر نیکسٹ تھیوری ہے وہ ہے ایوولوشنری تھیوری۔ تو ایوولوشنری تھیوری کس طرح سے، اس کے نتیجے میں کس طرح سے جو ہے وہ ریاست ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو وہ پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔